المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خالد مرة عن عبد الله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر والموقوف أصح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے ساتھ عن الضحاک عن عبد اللہ، تو یہ محدثین کے نزدیک قاعدہ ہے کہ جہاں صرف عبداللہ اکیلا ذکر کیا جائے تو مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے، ورنہ تو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، لیکن جہاں صرف عبداللہ معنی عبداللہ ابن مسعود. تو اس حدیث مبارک میں اس سند میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا، لیکن دوسری سند میں ہے کہ یہ قول حضرت عبداللہ کا ہے، انہوں نے مرفوع نہیں کیا حضور نے، لہذا یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ. آپ نے فرمایا اس کی نماز نہیں جو نماز کی فرما برداری نہیں کرتا. فرمایا نماز کی فرما برداری کیا ہے کہ برائی اور منکر کو چھوڑ دے، تو ہر چیز کا ایک امر ہے، حکم ہے. تو نماز کا فائدہ کیا ہے کہ برائی چھوڑے. تو اگر وہ برائی اور جھوٹ اور کذب اور غیبت اور بہتان اور گناہ نہیں چھوڑ رہا تو معنی یہ ہے کہ وہ نماز کی اطاعت کر ہی نہیں رہا. تو جب نماز کا کہنا ہی نہیں مانتا تو گویا نماز ہی نہ ہوئی. فرماتے ہیں کما رواہ الاعمش عن مالک بن الحارث عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لعبد اللہ ان فلانا یطیل الصلاۃ قال ان الصلاۃ لا تنفع الا من اطاعها. عبد الرحمن ابن یزید سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت فلاں بندہ جو ہے بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے. اب نے فرمایا ابھی لمبی پڑھے یا معتدل پڑھے، اصل بات یہ ہے کہ کیا نماز کا کہنا مانتا ہے. تو نماز کا کہنا یہ ہے کہ برائی چھوڑو، کہ جب تم اللہ کے دربار میں آتے ہو، 5 وقت خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مرتبے پہ لے آتے ہیں کہ میرے دربار میں کھڑے ہوں، اور پھر جا کے اللہ کی نافرمانی کریں تو فائدہ کیا ہوا. اسی طرح فرماتی ہیں وقال ابن جریر حدثنا علی قال حدثنا اسماعیل ابن مسلم الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة
لم تنهاه عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من اللہ الا بعدا۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ، جو شخص نماز پڑھے لیکن نماز اس کو برائی سے نہ روکے تو گویا وہ اللہ سے اور زیادہ دور ہو رہا ہے، کہ اللہ کے دربار میں بھی آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ نماز روکنے کے بجائے اس کے قرب کے بجائے اس کے بود کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں والأصح في هذا كله الموقوفات المسعود بن عباس والحسن وقتادہ والأعمش وغيرهم والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں کوئی حدیث حضور پاک سے نہیں پہنچی، بلکہ یہ تمام کے تمام اقوال جو ہیں موقوف ہیں۔ حضرت ابن مسعود کا قول ہے، ابن عباس کا قول ہے، حضرت حسن کا قول ہے، حضرت قتادہ اور حضرت اعمش کا قول۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسی باتیں اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، لازمی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور دوسرا قرآن کا منشا بھی یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو جس کو فحشاء و منکر سے نہیں روک رہے تو وہ نماز نہ ہوئی، کیونکہ نماز کا تو معنی ہی یہ ہے کہ اس کو برائی سے روک دے، گناہوں سے روک دے اور برائیوں سے دور کر دے۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا یوسف بن موسیٰ قال انبانا جریر یعنی ابن عبد الحمید عن الاعمش عن نبی صالح قال اراه عن جابر شك الاعمش قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا يصلي بالليل فاذا اصبح سرق قال سينهاه ما تقول۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلان یصلی باللیل، کہ فلاں شخص جو ہے وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن دن میں چوری کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے اگر کسی غلطی میں ہے، گناہ میں ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے، بلکہ اور نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، ورنہ شیطان یہی دل میں خیال ڈالتا ہے بھئی جب نماز نے تم کو برائی سے نہیں روکا پڑھنے کا کیا فائدہ، لہذا نماز چھوڑ دو۔ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اسی لیے جیسے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نعوذ باللہ ریاض سے عبادت کر رہا ہے، کرتا رہے، چھوڑے نہیں، کیونکہ وہی عبادت ایک دن اخلاص میں بدل ڈالے، اسی لیے وہ نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، نماز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھے تاکہ اللہ اس کو برائیوں سے اس کی وجہ سے بچا لیں گے۔ وحدثنا محمد بن موسى الجرشي قال اخبرنا زياد بن عبد الله عن الاعمش عن النبي صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يشك۔ پہلی روایت میں شک تھا، دوسری روایت جو ہے اس میں شک کوئی نہیں۔ ثم قال وهذا الحديث قد رواه عن الاعمش غير واحد واختلفوا في اسناده فرواه غير واحد عن الاعمش عن النبي صالح عن النبي هريره وقال قيس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال جرير وزياد بن عبد الله عن الاعمش عن النبي صالح عن جابر، یعنی اس کے کئی اسناد ہیں۔ وقال الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدثنا وكيع قال اخبرنا الاعمش قال ارى ابا صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، کہ صبح ہوتی ہے رات کو نمازیں پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے۔ فقال انه سينهاه ما تقول، جو کچھ تم کہہ رہے ہو انشاءاللہ نماز اس کو روک دے گی برائی سے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو بندہ ہر حال میں نماز پڑھتا ہے
اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وہ نماز نہ پڑھنے والوں سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ باقی تو ہر آدمی ہے گناہ گار ہے، کون ایسا انسان ہے جس میں گناہ نہیں؟ کلنا خطاؤون، حضور نے فرمایا ہر آدمی خطا کار ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پسند ہیں جو اللہ کے دروازے پہ آ کے توبہ کریں۔ تو جب نماز پڑھے گا آخر وضو کرے گا، جب نماز پڑھے گا آخر قرآن پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا تو رکوع و سجود کرے گا، جب نماز پڑھے گا تو اللہ سے دعا بھی مانگے گا، تو کوئی رحمت کی گھڑی ٹکرے گی اور کام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَتَشْتَمِلُ الصَّلَاةَ أَيْضًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَكْبَرُ، اور نماز جو ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دن رات میں نمازیں 5 ہیں، پورے سال میں رمضان کا روزہ 1 ماہ کا ہے، ساری زندگی میں حج 1 ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینی پڑتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایسا ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرو، اللہ کا ذکر ہے ذکرا کثیرا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، کیوں؟ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، دیکھیں نماز میں کھڑا ہے اللہ کا ذکر، اور بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، اور اگر لیٹ رہے ہیں تب بھی میرا ذکر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ سارا نظام تو نے حق سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہر چیز میں اللہ نے ذکر رکھا ہے کہ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم کریں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہر چیز میں ذکر ہے۔ مسجد میں داخل ہوں تو ذکر ہے، مسجد سے نکلے تو ذکر ہے، گھر میں داخل ہوں تو ذکر ہے، گھر سے نکلیں تو ذکر ہے بسم اللہ ما شاء اللہ، آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ۔ اسی طرح حکم ہے کہ اگر کسی شہر میں داخل ہوں تب بھی ذکر ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اگر کسی محل میں مکان میں داخل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ہر حال میں یعنی انسان کا ذکر ہو، زبان پہ ذکر ہو، دل میں اللہ کا فکر ہو، اور جب تم ذکر کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں بھی اکیلے میں یاد، اور جب بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں بھی ملائکہ کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں بھی ذکر کرتا ہوں، ذکر کا معنی میں اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی الصائلین، اگر کسی بندے کو میرے ذکر نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ وہ دعا مانگنے کا
قائم بھی نہیں ملتا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں تو جانتا ہوں نا کہ میرے بندے کی کیا حاجت ہے، تو اگر وہ میرے ذکر میں مشغول ہے تو یہ بہت بڑی نعمت۔ اسی طرح لا یزالک لسانا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ منافقوں کی عادت یہ ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کی یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر دکھانے کے لیے تھوڑا سا وقت کر لیا ذکر دکھانے۔ تو مومن کا ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، کہ میں نے بھی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب نے بھی عرفات میں جو ذکر کیا ہے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سابقہ روایات میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درخواست کی کہ مولا مجھے کو خاص ذکر نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ذکر کرو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو سب کرتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس کلمے کا پتہ ہے کہ اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس ذکر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی ذکر سے ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ذکر ہر حال میں ذکر، قرآن پڑھیں تو ذکر ہے، نماز پڑھیں تو ذکر ہے، اور تسبیح پڑھیں تو ذکر ہے، تقدیس کریں تو ذکر ہے، ہر حال میں ذکر ہے۔ اس لیے حکم ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور نماز میں اللہ کا بھی ذکر ہے، قرآن بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے۔ اسے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وتشتمل الصلاة ايضا علی ذکر اللہ، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، وہو المطلوب الاکبر، ولہذا قال تعالی وذکر اللہ اکبر اے اعظم من الاول، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اے عالم جمیع اعمالکم واقوالکم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تمہارے تمام اقوال کو بھی جانتے ہیں، تمہارے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے بعض بزرگوں کو کہ روزانہ ماشاءاللہ 10 پارے قرآن کی منزل ہے، اور فرائض تو فرائض ہے نا، اس کے علاوہ اشراق ہے، ضحیٰ ہے، نوافل ہیں، تہجد ہے، اور اس کے بعد اللہ کی اسم ذات کا 1,00,000 دفعہ روز کا ذکر ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ توفیق دیتے ہیں، جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو پھر ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ قیامت میں ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے گناہوں کے دفتر جو ہیں وہ ڈھیر لگے ہوں گے، اور نیکی کی طرف ایک چھوٹی سا کاغذ رکھا ہوگا۔ اللہ پاک حکم دیں گے ملائکہ کو وزن کرو، تو وہ بندہ کہے گا اللہ میاں وزن تو ظاہر ہے، وزن تو تب کیا جائے نا جب کو 19-20 کا فرق ہو، یہ گناہوں کے میرے دفتر بھرے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک کاغذ ہے، کیا وزن ہو؟ اللہ نے فرمایا ہم بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم سے پاک ہیں۔ حکم ہوگا وزن کرو، جب وزن کریں گے تو وہ بتاگا، وہ کاغذ جو ہے بھاری ہو جائے گا اور سارے دفتر اڑ جائیں گے۔ اب حیران ہو کے کہے گا مولا یہ کیا چیز ہے جو اتنی وزن والی ہے؟ جب اللہ دکھلائیں گے تو اس میں وہی ذکر ہوگا، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ لیکن یاد رکھیں گے ذکر جب کریں تو دل میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، فکر میں بھی ہو، آدمی کا اسی طرف رجحان لگا ہوا۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہیں وہ اتنی مشق کراتے ہیں کہ بندہ 1000 لوگوں میں بھی بیٹھا رہے زبان پہ ذکر، لاکھ اس کے ساتھ مجلس ہو، جلوت ہو، لیکن وہ اپنے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حکم ہے، اسی لیے بعض علماء جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اولیاء اللہ کہ بندے کا ہر سانس جو ہے وہ بھی ذکر ہو، تاکہ کوئی پتہ نہیں کون سا سانس آئے گا اور کون سا سانس نہیں آئے گا، حتیٰ کہ آخری بات جو ہے آخر کلام لا الہ الا اللہ۔ وقال ابو العالیہ فی قوله تعالی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قال ان الصلاۃ فیہا ثلاث خصال وكل صلاۃ لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاۃ الاخلاص، ليس بصلاۃ الاخلاص والخشیۃ وذکر اللہ۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں 3 چیزیں ہیں، یاد رکھو، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو گویا نماز ہی نہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اخلاص، کہ خالص نماز اللہ کے لیے ہو، ریا نہ ہو، سمعت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ سمجھے بڑا مولوی ہے، بڑا پیر ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ الاخلاص والخشیت، اور نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی عظمت دل میں نہیں تو کوئی نماز نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے کھیل رہا، جس کے دل میں یاد رکھے ڈر ہوگا وہ کبھی کھیلے گا۔ ایک افسر کا ڈر ہو تو بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ تب سے سانس ہی نہیں نکلتا ہے۔ اگر اللہ کی خشیت دل میں ہو، اور تیسری چیز ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، قرآن کے بعد رکوع ہے تو تسبیح ہے، سجدہ ہے تو تسبیح ہے، تشہد ہے تو اس کے اگر قعدہ ہے تو اس کے اندر تشہد ہے۔ فرماتے ہیں فالاخلاص یامرہ بالمعروف، اب جب اخلاص ہوگا، خالص نماز ہوگی، وہ اس کو بھلائی کا حکم دے گی۔ والخشیت، اللہ کا ڈر ہوگا تو برائی سے رک جائے گا۔ وذکر اللہ القرآن، اور ذکر اللہ کا قرآن ہے، یامرہ وینہا، قرآن اس کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ تو فرمایا اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو گویا اس کی نماز ہے بھی نہیں۔ وقال ابن عون الانصاری اذا كنت في صلاة وانت في معروف وقد حجزتك وحجزتك عن الفحشاء والمنکر والذي انت فيه من ذکر اللہ اکبر۔ حضرت انصاری فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو گویا معروف میں ہے نا، اچھے کام میں کھڑا ہے، اور نماز نے برائی سے روک دیا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا خلاصہ سبق میں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ کیوں؟ جتنی دیر نماز میں ہے اس میں تو رکا ہوا ہے نا، تو گویا نماز نے اس کو برائی سے روک دیا ہے نا۔ اب آدمی آیا مغرب پڑھی، مغرب کے بعد عشاء کے لیے بیٹھے، یہ 2-3 گھنٹے تو الحمدللہ برائی سے رکا ہوا ہے، تو نماز نے تو برائی سے روکا ہے۔ اب اس نماز میں جتنی اثر پیدا ہوگا، جتنی دوا میں قوت زیادہ ہوگی، فائدہ زیادہ ہوگا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا خشیت زیادہ ہوگی، اس کے اثرات بھی زیادہ ہوں گے۔ اور انہوں نے فرمایا والذی انت فیہ، اور جب تم نماز پڑھ رہے ہو، اس میں قرآن پڑھ رہے ہو، اس میں تلاوت کر رہے ہو، یہی ذکر اللہ الاکبر ہے۔ وقال حماد بن ابی سلیمان ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
یعنی ما تم تفیہ، جب تک تم نماز میں ہوتے ہو تو نماز تمہیں برائیوں سے روک دیتی ہے۔ وقال علی بن ابی طلحہ الباس فی قولہ تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادِي أَكْبَرُ إِذَا ذَكَرُوهُ مِن ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا ذکر بڑا، کیا مطلب کہ اللہ جب تمہیں یاد کرے تو تیرے یاد کرنے سے وہ بہت بڑا ہے۔ تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ جب یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے بڑا ہے۔ وَقَضَى رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ بَاسِمٍ فِيهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُودَ بْنِ أَبِي هِندٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیا معنی؟ فرمایا ذکر اللہ عند طعامک وعند منامک، جب تو کھانے پہ بیٹھے تو اللہ کا ذکر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب فارغ ہوگا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور جب آدمی سونے لگتا ہے باسمک اللہم احیا وباسمک اموت والیک النشور، اللہم باسمک وذات جنبی فاغفر لی ذنبی، یا اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قلت فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول قال وأي شيء يقول، میں نے کہا تم تو یہ کہتے ہو لیکن میرا ایک ساتھی ہے وہ اس کا ترجمہ دوسرا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ قلت قال يقول الله تعالی فاذكروني اذكركم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ فَلَذِكْرُ اللَّهِ إِيَّانَا أَكْبَرُ مِن ذِكْرِنَا إِيَّاهُ، تو اللہ کا یاد کرنا جو ہے وہ ہمارے ذکر سے بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ پہلے حکم کیا تھا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اور دوسرا کیا تھا أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو اب جب بندہ نماز میں آتا ہے، اللہ کے ذکر میں آتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کا یاد کرنا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ قال صدق، اور نے فرمایا سچ کہا اس نے۔ وحدثنا ابي قال حدثنا نفيع قال حدثنا اسماعيل خاطر بن باز في قول تعالى ولذكر الله اكبر قال لها وجهان، ذکر اللہ عندما حرمه قال وذکر اللہ ایاکم اعظم من ذکرکم ایاہ۔ انہوں نے فرمایا کہ والا ذکر اللہ اکبر کا کیا معنی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں بندہ اس وقت اللہ کو یاد کرے، ڈر جائے، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ آدمی بھئی یہ گناہ ہے اللہ نے حرام کیا۔ جیسے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تمام اسباب موجود ہیں، دروازے بند ہیں، محل ہے، عورت ہے، جمال ہے، کمال ہے، دولت ہے، اور حسن خود غلامی کر کے دعوت دے رہا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ۔ تو یہ ذکر ہے والا ذکر اللہ اکبر، کہ جب آدمی کے سامنے گناہ آئے تو فوراً اللہ کو یاد کرو، جب اللہ کو یاد کرو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پڑھ لو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا نے فرمایا معنی یہ ہے وذکر اللہ ایاکم، اور اللہ کا بندے کو یاد کرنا جو ہے بڑا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ یاد کرے، ایک ہے کہ اللہ یاد کرے۔ غلام تو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے نا کہ بادشاہ غلاموں کو یاد کرے، تو جب اللہ بادشاہوں کا بادشاہ یاد کرے تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قال ابن جریر حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عطاء بن الصائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال قلت نعم
عبداللہ ابن ربیعہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے مجھ سے پوچھا حل تدری، کیا تم جانتے ہو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فما ہوا، وہ کیا ہے؟ قلت التسبیح والتحمید والتکبیر فی الصلاۃ وقراءۃ القرآن ونحو ذلک، میں نے کہا کہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہی ذکر اللہ اکبر ہے۔ قال قد قلت قولا نجیبا وما هو كذلك، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بات نہیں ہے، ولکنہ انما یقول ذکر اللہ ایاکم عندما امر به او نهى عنه اذا ذکرتموه اکبر من ذکرکم ایاہ۔ حضرت نے فرمایا اصل مقصد یہ ہے کہ فقط ذکر زبانی نہ ہو، بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کا حکم آیا اللہ اکبر، بھائی عذاب ہو گئی چلو، تو یہ ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جائے، یہ ہے ذکر۔ وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وروى ايضا عن ابن مسعود وابي الدرداء وسلمان الفارسی وغيرهم واختاره ابن جریر۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود کا بھی قول ہے، حضرت ابی الدرداء، حضرت سلمان الفارسی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی قول ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ کیا معنی؟ کہ ذکر سے مراد عام ذکر بھی ہے، قرات قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، اور ایک ذکر کا معنی یہ ہے کہ جب تم یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا یاد کرنا بڑا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مَا أَمَرَ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا جو ہے، یہ بڑا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں بھی اللہم کہتے جی کہ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اب چھٹی پر پاکستان جانا چاہتا ہے، اور چھٹی پہ جانے سے پہلے اس کا ارادہ ہے کہ مدینہ منورہ جاؤں، تو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو دم ہوگا؟ کیوں دم ہوگا؟ کس بات کا؟ کوئی دم نہیں۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں کیوں بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بھئی ایک آدمی نے جب چھٹی پہ چلا جانا اس نے حج ہی نہیں کرنا ہے، کس بات کا دم؟ دم تمتع کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کرے، تو پھر ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی۔ وہ تو حج کر ہی نہیں رہا، وہ چاہے ایک عمرہ کرے، چاہے 2 عمرے کرے، چاہے 10 عمرے کرے، اس میں کس بات کا دم ہے؟ اچھا آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، حج نہیں کرتے، نہ کریں، کیا دم ہے؟ کسی بات کا دم نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مکے میں رہتے ہیں ان کو حج میں چھٹی نہیں ملتی؟ اچھا انہی دنوں میں موقع ملا، مدینہ شریف گئے، طائف گئے، عمرہ کر لیا، بالکل کریں، کوئی دم نہیں۔ بات سمجھیں کہ حج تمتع پہ دم ہے، حج قران پہ دم قران ہے۔ یعنی کیا مانا کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں عمرہ کرے، اور عمرہ بھی میقات سے کرے، اور پھر حج کرے، تو یہ حج تمتع ہے۔ کسی آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا کرنے سے پہلے اپنے سر کے بال کٹوا کے احرام کھول دیا، اس پہ ایک بکری دم پڑ گئی، یہ دم جرمانے کی ہے، یاد رکھو، اس کو عربی میں کہتے ہیں دم جبر، کہ صفا مروہ دوڑنا واجب تھا، اس نے واجب چھوڑ دیا، دم پڑ گئی، تو اب وہ ایک بکری دم ادا کرے گا، اور وہ بھی حدود حرم مکے میں۔
اسی طرح اگر کسی نے حج کیا ہے، طواف زیارت تو کر لیا لیکن صفا چھوڑ دی، دم پڑ گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حج کی صفا جو ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کیا مانا آپ نے حج کر لیا، رش تھا، صفا مروا نہیں دوڑے، آپ 20-25 ذی الحجہ کو یا محرم میں جا کے ایک نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لے تو کوئی دم نہیں۔ ہاں اگر حج کی صفا مطلق چھوڑ دیں، نہ دوڑے تو دم پڑ گئی۔ بس جب اس نے سائی نہیں کی، احرام ہی کھول دیا، تو اب سائی کیا کرے گا؟ اب اس میں دم پڑ گئی، وہ دم ادا کرے۔ ایک شخص رمضان المبارک میں سحری کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرتا رہا، صبح ہو گئی۔ اب کیا کرے گا؟ اب وہ یہی کرے گا کہ سب سے پہلے توبہ کرے، استغفار کرے گناہ سے، اور اس کے بعد روزہ قضا کرے گا۔ کفارہ کوئی نہیں، کفارہ تو تب ہو جب روزہ رکھ کے جماع کرے۔ اس نے تو ابھی رکھا ہی نہیں ہے روزہ، تو کفارہ کس بات کا؟ کفارہ تو تب ہوتا ہے جب آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے۔ اس نے تو ابھی روزہ رکھا نہیں، وہ تو پہلے سے لگا ہوا ہے، روزہ گیا، نماز گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اپنی دادی نے دودھ پلایا ہے۔ میرا بھائی ایک موٹی بات سمجھ لو کہ آپ نے دادی کا دودھ پیا تو اب دادی آپ کی ماں بھی بن گئی رضائی۔ اب تمہاری دادی کے جتنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ سب تمہارے بہن بھائی ہیں، ان سے تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو مکے میں رہتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں، یعنی ہمیں لازم قرآن ختم کرنا چاہیے، افضل بات ہے۔ ابتدا سے شروع کرو، آہستہ آہستہ ختم کر دیا، پھر شروع کر دیا، لیکن نہ کرو، کوئی سورت بھی پڑھتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تعلیم یافتہ تو ہے لیکن انجینئر نہیں ہے، اور انجینئر کی تنخواہ لے رہا ہے، تو اس کا معنی دھوکہ دے رہا ہے کمپنی کو کہ جب تم انجینئر نہیں ہو اور انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر نہیں ہو اور ڈاکٹر بن جاؤ، تو ایسی نوکری حرام ہے، تنخواہ بھی حرام ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ان کو بتا دو کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، کام جانتا ہوں، رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، نہیں رکھنا چاہتے ہو نہ رکھو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، ایک مسجد ہمارے گھر سے دور ہے۔ ہم اس دور والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ثواب جتنا چلو گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر جو ہیں مسجد نبوی سے دور ہیں، ہمیں کافی دور سے آنا پڑتا ہے، اور اس زمانے میں سڑکیں بھی نہیں تھی، پتھر تھے، راستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے قریب کوئی گھر بنا لیں۔ اب فرمایا اللہ کے بندے، جتنا تم چل کے آؤ گے اتنی ہی تو زیادہ اجر ہوگا، جتنی قدم اٹھاؤ گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ قریب والی مسجد کو بالکل بھی نہ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟
کبھی اس میں بھی پڑھیں، کبھی دور والی میں بھی پڑھیں. یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ جھگڑا ہے تو لہذا یہاں نماز ہی نہیں پڑھنی. مسجد اس کو بھی تو آباد کرنا ہے، اگر وہ مسجد ہمارے جیران میں ہے اس کا بھی تو آبادی کی ہم پر ذمہ داری ہے. لیکن ثواب بہرحال تمہیں وہاں زیادہ ہوگا جتنی دور چل کے جاؤ گے. مکے میں رہنے والا آدمی اگر حج کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے شوال کے مہینے میں مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے یا مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، مسجد عائشہ کا عمرہ میرا بھائی سمجھو میقات کا عمرہ نہیں ہے. تمتع کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ میقات سے کرے، مدینہ میقات ہے. اگر مدینہ منورہ سے عمرہ کر لیا ہے تو وہ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک متمتع ہے، اس کو ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں اس کو عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے چونکہ عمرہ کر کے غلطی کی ہے لہذا جرمانے کی بکری دے. ان کے نزدیک مکے والوں کا حج افراد ہے. وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع یا حج قران ان لوگوں کا ہے جو آفاق سے باہر سے آتے ہیں. مینا عرفات مزدلفہ میں نماز تم امام کے ساتھ پڑھنا، جھگڑوں میں نہ پڑھو بس. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور عمرے کے دوران میں اس نے حالت طواف میں اجتباء نہیں کیا، یعنی کندھا نہیں نکالا، تو گناہ یعنی ثواب نہ ملا، جرمانہ کوئی نہیں. کندھا نکالنا، رمل کرنا سنت ہے. اگر سنت ترک ہو جائے ثواب سے محروم ہو گیا لیکن دم نہیں پڑے گی. واجب چھوٹ جائے دم پڑے گی، فرض چھوٹ جائے تو عمرہ بھی گیا حج بھی گیا. کہتے ہیں جی کہ اللہ رب العالمین کے لیے خدا کا لفظ اور محمد مصطفیٰ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محققین علماء کے نزدیک صحیح نہیں. اور نام تو لکھو نا کون سے محققین، ان محققین کا لکھا ہوا ذرا مجھے بھیج دو. ٹھیک ہے پھر ہم بھی چھوڑ دیں گے، کوئی ضد تو ہے نہیں. ذرا مہربانی تو کریں نا کہ مجھے محققین کا لفظ تو جن نے تحقیق کی ہے پتہ تو لگے نا وہ کون کون سے علماء کرام ہیں، اس صدی کے ہیں، پہلی صدی کے ہیں. اللہ کے بندے یاد رکھو، اب ایک آدمی انگریزی جانتا ہے، مسلمان ہو گیا، اس کو نہ لفظ اللہ آتا ہے نہ خدا آتا ہے، وہ کہتا ہے گاڈ. تو کیا کریں گے؟ اصل میں یہ اس لفظ کا فارسی ترجمہ ہے. جیسے مثلا جبرائیل، اب جبرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ. جبر معنی عبد، ایل معنی اللہ. میکائیل معنی کیا ہے؟ عبداللہ. اسرافیل معنی کیا ہے؟ عبداللہ. اسرائیل معنی کیا ہے؟ عبداللہ. سکارنو معنی کیا ہے؟ عبداللہ. سہار کو معنی کیا ہے؟ عبداللہ. تو ہر زبان کا ایک لفظ ہے، اگر کوئی اس کا ترجمہ استعمال کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا؟ اور ہمارے ہاں عادتاً اور عرف میں لفظ حضور جو ہے یہ ادب کے لیے ہے. حتیٰ کہ آپ اگر بنگلہ دیش جائیں نا، ان کو بیچاروں کو تو اور کوئی لفظ ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. وہ اپنے استاد کو، عالم کو، بزرگ سب حضور حضور حضور. ان کی زبان ہے بیچارے کی، وہ کیا کریں؟ تو اس لیے کسی لفظ کا دوسرا ترجمہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ اللہ استعمال کرو تو زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ تو اس میں جلالہ ہے.
مدینہ منورہ جانے میں حضور بلاتے ہیں سب کو اللہ کے حکم سے جانا ہوتا ہے. حضور پاک مکے آتے تھے تو اللہ کے حکم سے، اور مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو اللہ کے حکم سے. جب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے وقت میں، گرمی کے وقت میں حضور ہمارے گھر میں نہیں آئے. جب حضور تشریف لائے تو میں سمجھا کہ کوئی لازمی اہم معاملہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے آپ سے خاص بات کہنی ہے، اپنے گھر والوں کو الگ کر دیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی غم نہ کریں، یہ میرے گھر والے جو ہیں آپ ان کے کوئی خوف ہی نہ کریں، جو بات ہے کہیں، آپ کا راز راز ہی رہے گا. تو حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کروں، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ تجھے بھی ساتھ لے جاؤں. تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو 6 مہینے ہو گئے تیاری کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا ابھی وہ کیسے لگا؟ اصل میں نے خواب بھی دیکھا تھا اور سب ہجرت کر گئے، میں بھی انتظار میں تھا کہ لازم ہجرت ہوگی. تو میں نے تو اونٹنیاں بھی پالی ہوئی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے، تاکہ سفر میں کام آئے. حضور نے فرمایا بہرحال میں اونٹنی مفت تو بالکل نہیں لوں گا، اس کی قیمت ادا کروں گا تاکہ میرے ہجرت کے ثواب میں کمی نہ آ جائے. تو جب اللہ کا نبی بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو کسی اور کو اللہ کے سوا کون بلا سکتا ہے؟ ایک آدمی رمضان المبارک میں آ گیا اور وہ حج تک بیٹھ گیا، حج کر کے گیا. کوئی گناہ ہے میرا بھائی؟ شرعاً تو گناہ نہیں ہے، لیکن حکومت اسلامیہ کے نظام کو چھیڑنا تو گناہ ہے نا. ایک قانون ہے، نظام ہے، عمرے والے ہو عمرہ کرو، حج والے ہو حج کرو، نوکری والے ہو نوکری کرو. کیوں اس قانون کو توڑتے ہو؟ اور پھر آپ وہاں فارم بھر کے آتے ہیں ماشاءاللہ حلفیہ ایمان کے ساتھ کہ عمرے پہ جا رہا ہوں. وہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اپنے ملک کے لیے بھی پکڑے جائیں تو بے عزتی اور ذلت کا سبب بن رہے ہیں. اور اللہ نے بھی حکم نہیں دیا کہ چوری رہو، پکڑے جاؤ، مار کھاؤ، لیکن حج ہم نے پڑھنا ہے. یہ بھی کوئی حکم نہیں. اگر اجازت ہے پڑھ لو، نہیں ہے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. باقی رہا حج، حج تو انشاءاللہ جو بھی الفاظ کیا سب کا ہو جائے گا. تاریخ کو انشاءاللہ جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو کوئی عمرہ نہیں، کوئی طواف نہیں، احرام باندھیں اور سیدھا مینا چلے جائیں. واپس آ کے طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. وہ تو گنجائش ہے کہ اگر مثلا کوئی بوڑھا ہے، عورت ہے، معذور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بعد میں مشکل ہو جائے گی، تو احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے. تو واپس آنے پر اس کو طواف کرنا ہوگا، صفا نہیں دوڑنی ہوگی بس. اگر ہم کمپنی کے ذریعے حج کے مہینوں میں آئے ہیں، بہرحال افضل تو یہ ہے کمپنی کے لیے آئیں، نوکری کے لیے آئیں، میقات سے احرام کے بغیر نہ آئیں. اگر آپ بغیر احرام کے آ گئے ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی دم نہیں. وہ کہتے نیت ہی نہیں عمرے کی، اس کی نیت جو ہے وہ نوکری تھی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہر حال میں میقات سے تو گزرا ہے نا، لہذا یہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. اچھا، اب اگر آپ نے کمپنی نے آپ کو بلایا، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن حج نہیں کیا، کوئی بات نہیں.
جی کہ ایک سپیکر جو ہے اس کی آواز پوری نہیں ہوتی، بہرحال دعا کریں، اللہ انتظام کر دیں گے، آپ دعا کریں گے تو سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے توبہ کی لیکن توبہ کرنے کے بعد اس سے پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کریں۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ فرمایا کلنا خطاؤن، خطا مبالغے کا صیغہ ہے، ہم سب بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، توابون مانا بار بار توبہ کرنے والے۔ تو اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ توبہ کریں اور ہر حال میں کوشش کریں کہ توبہ نہیں توڑوں گا، لیکن خدا نہ کرے ٹوٹ گئی پھر توبہ کریں۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، یہ بھی شیطان خیال ڈالتا ہے ابھی توبہ توڑ دی اب کیا ضرورت ہے، نہیں، اللہ نے جب دروازہ بند نہیں کیا ہے تو ہم پھر توبہ کریں گے۔ چار بھائی ہیں، اس کی اپنی شادی ہو گئی، چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، جائیداد ان کے چچے کے ہاتھ میں ہے، والد فوت ہو گئے، ان کا چچا جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے، تو اپنے چچا سے جائیداد کا مطالبہ کریں، ناراض ہوتے ہیں، حق مانگنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ معنی یہ ہے کہ تم ان کو بلا سبب ناراض نہ کرو، یہ معنی تو نہیں کہ چاچا حق کھا جائے، جائیداد کھا جائے، حق بھی نہ مانگو۔ بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، اگر آپ نے ان کے لیے عمرہ کرنا ہے تو افضل یہی ہے اپنے لیے کرو تاکہ اختلاف میں نہ پڑو، اور اس کے بعد دعا کر لو، اللہ ان کو ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میری کتاب جو ہے دروس حرم الحمدللہ وہ 4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، میرے پاس تو اللہ کے بدلے ایک جلد بھی نہیں ہے، اور نہ وہ کتاب میں نے لکھی ہے، اصل وہ کتاب یوں ہے کہ بعض شاگردوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تقریروں میں کیسٹ جو تھے ان کو سن کے جمع کر کے کتاب بنا دی، یعنی بات تو میری ہے لیکن انہوں نے جمع کر کے اس کو کتاب کی شکل دے دی ہے، میرے پاس تو میرا بھائی ہے نہیں۔ بہرحال اگر آپ کراچی صدیقی ٹرسٹ والوں کو یا دارالاشاعت کراچی بندر روڈ کو خط لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، باقی میرے پاس تو خود ہی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی پڑھی ہے، نہ اتنا ٹائم ملتا ہے کہ اپنی کتابیں پڑھوں۔ اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز کھڑی ہے اور امام سجدے میں ہے، کیا وہ کھڑا ہو کے انتظار کرے کہ جب امام دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا پھر ملوں گا؟ نہیں نہیں، فوراً نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر کے سجدے میں شامل ہو جاؤ، کیوں اپنے آپ کو عبادت سے محروم کرتے ہو؟ میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے، اب کسی دوسرے آدمی نے مجھے حج بدل کے لیے کہا ہے تو آپ حج بدل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، اور حج بدل کرنے والے کو بھی انشاءاللہ پورے حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی آپ کو بھی پورا حج ملے گا، جس کے لیے کرو گے اس کو بھی پورا حج ملے گا۔ تو حج بدل کرنا تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک کے بجائے 2 حج کا فائدہ ہو گیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے حج بدل کرنا ہو تو حج بدل کرنے سے پہلے علماء سے اچھی طرح حج بدل کے مسائل سمجھ لینا، تاکہ حج بدل کرنے میں تم سے غلطی نہ ہو۔
کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، کتابیں اگر پڑھے لکھے ہو تو بار بار کتابیں پڑھو، اور جو بات سمجھ نہ آئے نشان لگا کے علماء سے سمجھ لو۔ اور اچھی بات یہی ہوتی ہے، کیونکہ حج بدل میں ذرا کافی مشکل مسئلے ہوتے ہیں کہ جس کا آپ حج بدل کر رہے ہیں اس پہ حج فرض ہے یا اس پہ حج فرض نہیں، نفل بدل کر رہے ہیں۔ اگر حج فرض ہے، وہ معذور ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ اچھا، اگر مر گیا ہے تو کیا اس نے جائیداد چھوڑی ہے، وصیت کر گیا ہے کہ نہیں کر گیا ہے؟ اگر چھوڑی ہے تو اسی پیسے سے حج کر رہے ہیں، اگر نہیں چھوڑی ہے تو اس کے وارث پیسہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی، تو لہذا جب آپ حج بدل کرنا چاہیں تو اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ اچھا جی ارام مار کے بس چلے جائیں گے، بس حج ہو گیا، حج ہو گیا، حج ہو گیا۔ اللہ کے بندے، نماز بھی بغیر ارکان کے ادا نہیں ہوتی، حج بھی بغیر ارکان کے ادا نہیں ہوتا، وضو بھی بغیر شرائط کے ادا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے فرائض ہیں، ہر چیز کے واجبات ہیں، ہر چیز کے سنن ہیں، ہر چیز کے مستحبات ہیں۔ آدمی کو جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں بھول کے ایک بال توڑ دیا تو کوئی دم نہیں، اللہ پیسے دے تو ایک آدھا ریال خیرات کر دے، نہ بھی کرے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ بھول کے ایک بال توڑ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک سے یا اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، رمضان المبارک کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، ٹھیک بات ہے، اب ان کا حج جو ہے حج افراد ہوگا، وہ صرف حج کی نیت کریں گے، لبیک بحجۃ، ان پہ حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے۔ کنکری مارے، بال کٹائیں، احرام کھول دیں۔ ہمارے بچے کی عمر جو ہے 10 مہینے ہے، اگر ہم اس کو ساتھ لے کے نفلی حج کرائیں، احرام باندھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، اس پہ تو کوئی چیز فرض ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایک یہ ہے کہ آپ بھی نیت کر لیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ باقی وہ نہ مکلف ہے، نہ اس پہ پابندی ہے کہ اس غریب کو سردی میں بلا وجہ تکلیف پہنچائیں۔ بہرحال عمرہ اور حج جو ہے وہ حج بدل بھی ہو سکتا ہے۔ حج بدل میں نیت اپنی طرف سے کرنی چاہیے، حج دوسرے کا کر رہے ہو، نیت اپنی کرو گے، ماشاءاللہ، یعنی ابھی سے نیت گڑبڑ ہے۔ اللہ کے بندے جس کے لیے حج کر رہے ہیں اس کے لیے نیت کرو گے، اپنے لیے کیوں کرو گے؟ آپ حج اسی کے لیے کریں گے، ہر کام اسی کے لیے کریں گے، لیکن اللہ آپ کو بھی حج کا ثواب دیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم اپنی نیت میں، تو تیرا حج ہو گیا، حج بدل والے کا تو حج ہوا ہی نہیں۔ حج بدل والے کا معنی یہ ہے کہ آپ نیت اس کی طرف سے کریں گے، اور جب کنکری ماریں گے یا اگر تمتع ہے بکری ذبح کریں گے، جہاں بھی جائیں گے ہر کام میں نیت اس کی طرف سے کریں گے، اور پھر جب انشاءاللہ حج ہو گیا تو اللہ آپ کو بھی حج کا پورا ثواب دیں گے۔ بلکہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے پیسے دیے کہ بھئی میرے والد کی طرف سے حج بدل کرو، تو حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ پیسے دینے والے کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، اور حج کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، اور جس کا حج کر رہا ہے اس کو بھی پورا ثواب دیتے ہیں۔ تو یعنی 3 آدمیوں کو حج مل گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے لیے، والد کے لیے یا والدہ کے لیے حج بدل کرتے ہیں، اللہ ان کو 10 حجوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سنت کے مطابق حج اور عمرہ اور ہر نعمت ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم
یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا حی یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا غياث المستغيثين اغثنا عليك توكلنا واليك انبنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا الہ العالمین مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی 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 عزت کی